ایک دھوبی تھا جس کا نام اعظم تھا۔ وہ بالکل اکیلا تھا اور اس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنے کام میں بہت مہارت رکھتا تھا۔ وہ ہر قسم کے کپڑے دھونا جانتا تھا۔ وہ اپنے کام میں اتنی مہارت رکھتا تھا کہ اس کے پاس کبھی کام کی کمی نہیں رہتی تھی۔ اعظم صبح اٹھ کر اپنے کام پر چلا جاتا تھا۔ وہ اپنے کپڑوں کو دھونے کے لیے نہر کے کنارے جاتا تھا۔ وہ اپنے کپڑوں کو دھونے کے لیے گاڑی کا استعمال کرتا تھا۔ اعظم کو اپنے کام سے بہت محبت تھی۔ وہ اپنے کام کو وقت پر کرتا تھا۔ وہ اپنے کپڑوں کو ایسے دھوتا تھا کہ وہ بالکل نئے ہو جاتے تھے۔ اعظم کے کام کی وجہ سے اس کے گاہک اس سے بہت خوش تھے۔ وہ اعظم کے کام کی تعریف کرتے تھے۔ اعظم کے گاہکوں میں غریب اور امیر سب شامل تھے۔ اعظم کی محنت اور ایمانداری کی وجہ سے وہ جلد ہی ایک مشہور دھوبی بن گیا۔ اس کے پاس گاہکوں کی ایک لمبی قطار ہوتی تھی۔ اعظم اپنی کمائی کو مشکل وقت کے لیے جمع کرتا تھا۔ اعظم دن بھر محنت سے کام کر کے تھک جاتا تھا۔ وہ رات کو کھانا کھا کر آرام کرتا تھا۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ اعظم اب بوڑھا ہو گیا تھا، لیکن وہ اب بھی اپنے کام میں اتنا ہی محنتی تھا۔ ایک دن اعظم نہر کے کنارے کپڑے دھو رہا تھا۔ اس نے ایک چھوٹے بچے کو دیکھا۔ اعظم نے بچے سے پوچھا، کیا ہوا، تم یہاں کیوں الفی ہو؟ بچے نے کہا کہ اس کی ماں نے اسے ایک نیا سوٹ لیا تھا، لیکن وہ سوٹ دھونے کے بعد خراب ہو گیا تھا۔ اعظم نے بچے کو تسلی دی اور کہا کہ وہ سوٹ ٹھیک کر دے گا۔ اعظم بچے کا سوٹ لے کر گھر گیا۔ اس نے بچے کے سوٹ کو بہت احتیاط سے دھویا۔ اس نے بچے کے سوٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت محنت کی اور چند گھنٹوں کے بعد اعظم نے بچے کا سوٹ ٹھیک کر لیا۔ وہ بچے کے سوٹ کو لے کر اس کے گھر گیا۔ بچہ اپنے سوٹ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ اعظم نے بچے کو بتایا کہ یہ اس کا کام ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے گاہکوں کے لیے بہترین کام کرنا چاہتا ہے۔ اعظم کی نیک نیتی اور مہربانی کی وجہ سے بچے کی ماں بھی بہت خوش ہوئی۔ اس نے اعظم کا شکریہ ادا کیا اور اسے ایک انعام دیا۔ اعظم بچے کی ماں کے انعام سے بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ انعام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے کام میں بہترین رہنا چاہتا ہے۔ اعظم کی کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ محنت اور ایمانداری سے ہر کام میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔